بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی دلچسپ ٹاپک پر چرچا کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہودی اپنے مقدس دیوار کے سامنے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام کیوں لیتے ہیں، اور یہودی تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی ہونے کو انکار کرتے ہیں، تو پھر ان کا نام اپنی پرارتھنا میں کیوں لیتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے نبی اور رحمت بنا کر بھیجا گیا، کیونکہ آپ کا ذکر تمام ابراہیمی ریلیجن کی کتابوں میں یعنی توراہ اور زبور کے اندر آپ کے نام احمد کے ساتھ پیشن گوئی کے طور پر موجود ہے، مگر جو قادری اور ربی اصل تعلیمہ بات کر کے اپنی مرضی اور فائدے کا مطلب نکالتے ہیں، وہ آج تک ہدایت سے محروم ہے۔ مثال کے طور پر یہودیوں کی مثال لے لیں، جو کہ آج بھی دیوار گریہ یعنی دوسری بار ہیکل سلیمانی کی تباہی میں بچ جانے والے دیوار کو مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ جتنا مقدس جان کر اس کے سامنے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام بار بار پکارتے ہیں۔ دوستو، جس طرح سے ہم مسلمانوں کے لیے کعبہ شریف مقدس ہے، اسی طرح سے یہودیوں کے لیے بھی وہ جو دیوار گریہ ہے وہ بھی اتنی ہی مقدس ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہودی قوم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ پیغمبر مانتے ہیں، نہ رسول اور نہ ان کی تعلیمہ بار بار ان کی مقدس ترین دیوار کے سامنے کیوں لینے پر آخر مجبور کیوں ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے یہ جاننا ہوگا کہ یہ قوم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت پر آخری یقین کیوں نہیں رکھتی۔ دنیا کی پہلی اسلامی کتاب توراہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدائش سے تقریباً 4000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور یہودی قوم دراصل ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے یہودا ان کی نسل سے ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل بھی تھا، اسی لیے ان کے اولاد کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ ان کے ایک بیٹے یوسف علیہ السلام تھے، جنہیں مصر کے اندر لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، جبکہ یعقوب علیہ السلام کو دوسرے بیٹے یعنی یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی یہودا کی نسل سے یہ نسل آگے بڑھی، اور اسی کی نسبت سے اس قوم کو یہودی کہتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل قوم خود کو چیپل آف گاڈ یعنی خدا کی لاڈلی امت بھی کہتی ہے، اور انہیں اس چیز پر بہت زیادہ غرور ہے اور گھمنڈ ہے کہ ہر ایک پیغمبر انہی کی نسل سے آیا اور قیامت تک انہی کی نسل سے آتا رہے گا، اور دنیا میں صرف یہی قوم خدا کی چاہتی قوم ہے، اور یہ تقبل ان لوگوں میں قائم ہے، کیونکہ یہودی قوم اپنے علاوہ باقی لوگوں کو صرف جانور، گائے، بھینس یا چیٹی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ ان کے مطابق صرف یہی لوگ انسان ہیں جن کے حقوق ہیں، کیونکہ جانوروں کے تو کوئی حقوق نہیں ہوتے، مگر ان کو اصل تکلیف اس وقت پہنچی جب ان کی شریعت یا خدا کے پیغام کے اندر، جس میں یہودی علماء نے اپنی مرضی کے مطابق عدل بدل کر کے اپنے ہی لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے مختلف قسم کے قانون بنا رکھے تھے، اللہ نے اسے ختم کرنے کے لیے اپنے نبی اور رسول اس قوم میں عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں بھیجا۔ یاد رکھیں کہ پیغمبر اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت اور اللہ کا قانون یا اس کی کتاب لے کر انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور جب وہ اپنی رسالت کا اعلان کرتا ہے تو تمام پچھلی شریعت یا قانون ختم ہو جاتا ہے، اور جو قوم بھی اسے نہ مانے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ رسول قتل بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کی حفاظت کرتا ہے، جبکہ پیغمبر صرف اس رسول کی بھولی ہوئی تعلیمہ بات کروانے اور لوگوں کو ہدایت پر لانے کے لیے آتے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت یعنی کہ انجیل مقدس لے کر آئے تو اس کا مطلب کہ توراہ جو کہ ٹیمپرڈ فارم یا رد بدل کے ساتھ موجود تھی، وہ رد ہو گئی، اور وہ اب تمام یہودی علماء کو ایک نوجوان کے ہاتھوں اپنی کرسی، اپنا رتبہ، شان و شوکت اور مال دولت جاتی ہوئی نظر آنے لگی۔ لہٰذا انہوں نے سازش کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رسولوں کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے
اور یہ سازش یہودی علماء نے ایک ہی تھی کہ اپنی مرضی کی بات نکال کے تورا کے اندر جس مسیح کی بجائی دجال کا ذکر ہے وہ دجال دراصل یہی شخص یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ نعوذ باللہ، یہ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے کا ٹائم ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول کا انکار کیا تھا تو اللہ کا عذاب ان پر آیا کہ ان سے لاڈلی امت کا ٹائٹل چھین لیا گیا، انہیں دنیا میں لابارس چھوڑ دیا گیا۔ ہیکل سلیمانی پر دوسری بار حملہ ہوا تو ان کا گھر فلسطین بھی چھین گیا۔ یہ دنیا میں ایسے دربدر ہو کر رہ گئی کہ آج تک کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکے۔ اب جا کر اسرائیل میں ایک بار پھر سے دنیا بھر کے یہودیوں کو لے کر آباد کیا جا رہا ہے تاکہ ایک بار پھر سے وہ گریٹ اسرائیل بنا کر ایک بار پھر سے اپنے کھوئے ہوئے رتبے کو اور پوری دنیا پر بادشاہت کو حاصل کر سکے، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھی اور جو ان کا حق بھی ہے، یعنی جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں پر حکومت کرنا۔ اب جب اس لاڈلی امت سے اس کا غرور چھین گیا تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرب میں رسول بنا کر بھیجا، جبکہ تمام یہودی یہ سوچتے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے، کیونکہ تمام یہودی ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یہودہ کی نسل سے ہے، جبکہ تمام عرب اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے، جنہیں اللہ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام نے ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ مکہ کے مقام پر چھوڑ دیا تھا، جہاں پر بعد میں جمجم کے کنویں کی وجہ سے مکہ شہر آباد ہونا شروع ہوا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کی تقریباً 600 سال کے بعد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عرب میں تشریف لائے اور نبوت کا اعلان کیا تو ظاہر ہے کہ یہودی لوگوں نے یہ کہہ کر آپ کو ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ ہماری قوم یعنی اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نہیں، اور دوسرا اصل شریعت تو شریعت موسیٰ ہے جو کہ صرف اور صرف ان کے پاس ہے، جبکہ اس کی دیکھا دیکھی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اس قرآن کو اللہ کا پیغام کہہ کر خود سے بنایا۔ مگر حق کو پہچاننے والے لوگ اللہ تبارک و تعالی ہر دور کے اندر ضرور پیدا فرماتے ہیں، جنہوں نے اس ٹائم کے اندر بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدائش اور آمد کی پیشن گوئیوں کو پہچان کر آپ کا اقرار کیا، اور آپ ہی اللہ کے آخری رسول اور پیغمبر ہے جن کا ذکر نام کے ساتھ تورا کے اندر موجود ہے، جس کا ذکر اور ان کا انتظار وہ صدیوں سے کر رہے تھے۔ تناغ ایسی آیتوں کو کہتے ہیں جن پر یہودی اور کرسچین سہمت ہے۔ بالکل یہی الفاظ تورا کے اندر بھی موجود ہے اور انجیل میں بھی، اور یہ دونوں اللہ کے ہی الفاظ ہے، جبکہ کرسچین انہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ یا نیو ٹیسٹمنٹ بائبل کہتے ہیں۔ کتاب مقدس میں سناگ آف سیلم میں چیپٹر پاکی 16 آیت کے اندر یہ لکھا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا پیارا ہے، وہ سب کا محمدیم ہے، یروشلم کی بیٹیوں۔ اور اسی آیت کا ذکر آج بھی یہودی دیواروں گریا کے پاس کرتے نظر آتے ہیں، جو کہ ایک ہی وقت کے اندر نہ صرف یہودی بلکہ کرسچینٹی میں بھی نام کے ساتھ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کلیئر بیان کر رہی ہے، اور یہ مبارک نام اتہاس میں اس سے پہلے کسی شخصیت کا نہیں گزرا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی کلیئر نشانی موجود ہونے کے باوجود یہودی ربی یا کرسچین پادری اپنے لوگوں کو اس آیت کا کیا جواب دیتے ہیں؟ دراصل یہ لوگ خود سے اس کا مطلب لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں دھوکہ دیتے ہیں، اور انہیں بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے سب سے پیار کرنے والا۔ اگر ظاہری طور پر دیکھیں تو یہ بات کافی لاجیکل بھی لگتی ہے، کیونکہ اس پوری آیت کے اندر ایک ہی بات کا مین مقصد نظر آ رہا ہے کہ وہ میرا دوست ہے، وہ میرا پیار ہے۔ مگر سچ یہ ہے کہ ہمیشہ عبرانی زبان کے اندر کسی بھی اہم اور آدمی شخصیت کے نام کے ساتھ ہمیشہ ایم کے الفاظ لگائے جاتے ہیں، اور جب ہم ان آیت کو پڑھیں تو عبرانی زبان کے اندر یہودی خود محمد لفظ کو محمد کے نام سے پڑھتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے ایک خدا کے لیے الو کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مگر عبرانی زبان کے اندر ادب کی وجہ سے اسے الہیم پڑھتے ہیں۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ یہاں پر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لفظ
प्यार या शफकत के मायनों में नहीं बल्कि बाकायदा एक निहायत अदब वालों और मोहतरम शख्सियत की बात कर रहा है, और जो कि हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक है। यहूदी उलमा जानते थे कि बहुत जल्द एक आखिरी नबी दुनिया के अंदर आने वाला है, और उनकी विलादत की निशानियों को देखकर, मिसाल के तौर पर आसमान में एक बहुत बड़े रोशन सितारे को देखकर वो समझ गई थी कि आपकी विलादत हो चुकी है, मगर वो सोचते थे कि वो नबी हमारी नस्ल से होगा, यानी इसहाक अलैहिस्सलाम, और फिर उनकी यहूदी कौम से। फिर भी अल्लाह ने इस कौम के ऐसे लोगों को हिदायत दी जो कि हक को पहचान गए, अपनी अना खानदान और रुतबे वगैरह सबको कुर्बान करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। मगर जो बाकी बच गए, इन्हें अल्लाह ने हिदायत नहीं दी, क्योंकि ना तो इन्होंने कोई कोशिश की और ना ही अल्लाह ने इनकी बदअमालियों की सजा अभी तक इन पर मुकम्मल की है। इन लोगों ने जो अंबिया किराम को कत्ल किया, वैसे ही ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी झूठाया, जिसके अजाब का मजा भी इनको चखना है, और इनकी यही सजा इन्हें खींचकर दज्जाल के पीछे खड़ा कर देगी, जिसे वो असल मसीहा समझकर इसकी फौज का हिस्सा होंगे, और इसके बाद हक को बातिल की आखिरी जंग होगी। और अल्लाह का कानून है कि फतह हमेशा हक की होती है, और ये उस दिन भी होगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों मुस्लिम स्कॉलर्स मानते हैं कि यहूदी धर्म ग्रंथों में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र मौजूद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।